اب یہ کچھ دعائیں ہیں، تو طواف، سعی، قیام منا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، دعائیں مانگنی چاہیے. یہ دعائیں آپ کے لیے الگ کتاب میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی شکل میں چھاپ دی گئی ہیں. وہ کتاب آپ الگ سے بیٹھ کے پڑھ سکتے. یاد رکھیے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. چلتے پھرتے اور ایسی حالت میں نہ پڑھیں کہ لوگوں کو ٹکرے ماریں. طواف کر کے بیٹھ کے پڑھیں. نفل کے بعد منا میں جب بیٹھ جائیں تسلی سے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ پڑھ لیں. اسی طرح وقوف عرفات کے دن آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وقوف مزدلفہ کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں. قبر پر جا کر اہل القبور کو یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں جبکہ مردے سنتے نہیں؟ کوئی مرا ہو یا جیا ہو. اس یا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ آگے سے جواب دے. یہ ایک میٹافوریکل لینگویج ہے کہ جیسے کسی کی تصویر دیکھ کر ہم یہ کہیں او فلان تم کہاں چلے گئے یا کچھ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب تم کو جواب دے گا کہ میں یہاں پر ہوں اور میں نے سن لیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو. یہ ایک کہنے کا انداز ہے، ایک قربت کا احساس ہے. یہاں بیٹھ کے کہنے کی تو کہیں بھی سنت سے روایت نہیں ملتی، لیکن قبر کے پاس جا کر جب بالکل تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک اپنائیت کے احساس کے لیے اس کی اجازت ہے، اور وہ وہیں کے لیے ہے. اور جیسے وہ حجر اسود کو چومنا جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پتھر ہم چومنا شروع کر دیں اور ہر جگہ پر ہم ایسے پتھر رکھ کے کہیں کہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا کالا پتھر ہے اور ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. نہیں، جو کام جہاں ہوا بس ہوا. وہ ایک ریچول ہے. وہ ریچول کے طور پر اور بات ہوتی ہے، اور اس سے ایسے نقطے نکالنا کہ یہ ثابت کرنے لگیں کہ وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ان باتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر ہم یہ ثابت کر بھی چکے کہ وہ سنتے ہیں مثلا، یا یہ کہ یہاں سے بھی ہم کو یہی کہنا چاہیے، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ دین کا کون سی، کیا یہ فرض ہے کہنا؟ ایسا بولنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بس ایک ادب ہے، طریقہ ہے کہ جب قبر پر جائیں تو کیسے سلام پڑھیں آپ پر. تو وہ تو اس وقت ہے جب وہاں پر آپ جائیں. یا قبرستان میں، کیا قبرستان میں جب آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے مخاطب کر کے سلام بھیج رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ آپ کو وہاں سے جواب کہتے ہیں کہ نہیں. فرشتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے پہنچا دیا جاتا اور وہ جواب آپ پر آ جاتا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور اگلی حدیث میں آپ نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ جہاں بھی تم ہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو وہاں کے لیے آداب سارے مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ مکہ کے لیے بھی مختلف جگہوں پر سب آداب مختلف ہیں. نمازوں کے اوقات، نمازوں کا اجر و ثواب، طریقہ، ہر سٹیپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام ہم یہاں نہیں کرتے وہ وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ یہاں ایسا کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا، کیوں اور کیسے کا سوال نہیں، سوال اطاعت کا ہے. یہاں کر لو، بس کر لیا. یہ سارا سفر ہی اطاعت کا سفر ہے. اور ان احکامات کو عام زندگی پہ لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریچولز ہیں اور عام زندگی کے احکام مختلف ہیں، اس لیے کہ یہاں انوائرمنٹ ہی مختلف ہے. اب کوئی کہے کہ میں تصور میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں پاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز 1,00,000 کے برابر ہے، کیا یہ ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ جگہ کا فرق ہے. تصور آپ کا جو چاہے ہو. حج افراد صرف لوکلز کے لیے ہے، باہر سے آنے والے حج افراد نہیں کر سکتے. نہیں، باہر سے آنے والے نہیں کر سکتے، یا تمتع کریں گے یا قران کریں گے. کیا واجب طواف کے نوافل کے علاوہ بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل کا معنی کیا ہے؟ اس کو تطوع بھی کہتے ہیں، خوشی سے کی ہوئی عبادت. تو اس کے لیے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے. مسجد حرام میں ممنوع اوقات میں آپ نے پڑھا کہ مسجد حرام میں کوئی اوقات ممنوع نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں کیے گئے ممنوع؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس صرف ایک دن ہو وہاں رہنے کا. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی ایسے ٹرپ پر ہیں، صرف ایک دن ملا آپ کو، اب آدھا دن تو آپ کو گزر جائے ممنوع اوقات میں، تو کس وقت عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے کہ اندر آگے بس آگے، اب کوئی ممنوع اوقات نہیں، پڑھو جس وقت جو دل چاہے پڑھو.
یہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ حج اور عمرے کے جو احکامات ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں. وہ دنیا ہی اور ہے، وہ جگہ ہی اور ہے، اس جیسی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کی ذات جیسی لیسا کمثلہ شیئن، ایسی ہی اس جگہ جیسی کوئی اور جگہ نہیں. لہٰذا وہاں کے احکامات اور ریچولز فرق ہوں گے. کیا عورتوں کو 10 ذی الحج کو رمی جمار کے لیے جانا چاہیے کیونکہ اس دن بہت رش ہوتا ہے اور مردوں سے ساتھ لگنے کو گریز نہیں کر سکتے، تو اپنے محرم سے کروا لینا چاہیے. کیا اس سے اجر کم ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہاں کسی وقت بھی رش کسی جگہ آپ کو کم نہیں ملے گا، ہر جگہ ہوگا. اگر آپ مردوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خود آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود طواف میں بھی آپ کو آ کے لوگ کندھے پڑتے ہیں رش کی وجہ سے، نمازوں میں بھی، ہر جگہ. پھر وہی بات ہے کہ مختلف جگہ ہے. پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر برغلایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، تو انہوں نے کنکریاں ماری تھی. پھر اٹھ کے دوسری جگہ گئے تو وہاں پھر آ گیا، پھر تیسری جگہ گئے، انہوں نے تینوں جگہ کنکریاں ماری تھی. اس لیے اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی کنکریاں مارتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ وہاں جانے سے عورت رش کی وجہ سے پردہ خراب ہوتا ہے، کسی نے کہا کچھ اور. مجھے معلوم ہے کہ اکثر لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. یہ حج کا ایک اہم حصہ ہے. اگر واقعی ایک شخص بیمار ہے تو نہ جائے، وہاں کمزور ہے عورت نہ جائے، کہ دیکھ کے بے ہوش ہونے والی تو نہ جائے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے تو پھر اپنے شوہر سے یا بھائی یا کسی سے کنکریاں پھینکوا لے. لیکن اگر صرف اس لیے کہ ہائے اتنی گرمی رش کون جائے تو سب عورتیں بیٹھ جائیں پیچھے، تو یہ حج صرف مردوں کے لیے. پھر عورتوں کا حج کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کا جہاد، پھر جہاد کہاں ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر جہاد ہو رہا ہے وہاں جا کے. یہاں بھی رش ہے، یہاں ہم نہیں جاتے، وہاں رش ہے، وہاں نہیں جاتے. تھوڑی مشقت تو کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ چلتے جائیں، بچتے جائیں رش سے، اور موقع کو دیکھ کے کنکریاں مار لیں. میں نے ہر دفعہ ہر جمرے کو ماری ہے الحمدللہ. مشکل ضرور ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ساتھ جاتی تھی کہ بچ جاتی تھی بہت آدمیوں سے بھی اور اس سے بھی. ہم خود تھوڑا تھوڑا کر کے راستہ نکال لیتے تھے، کیونکہ کام کرنا ہے وہاں، اور کس کام کو گئے. لیکن اگر کسی کی حقیقی مجبوری ہے تو پھر اور بات ہے. لیکن ایک عادت کے طور پر صرف ایک خود ساختہ خوف کے تحت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے نہ ہی جاؤ. کس لیے بیٹھے میں؟ مجھے تو مینا میں پھر بیٹھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا اگر دن میں ایک دفعہ کنکریاں مارنے کے لیے نہیں جانا. اور اس میں دیکھیں کہ مغرب سے قریب تر جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت کم رش ہو جاتا ہے. اگر آپ زوال کے فوراً بعد جائیں گے تو بہت رش ملے گا اور بہت شدید گرمی ہوگی، لیکن اگر آپ عصر کے بعد جائیں تو اتنا رش نہیں ہوگا. یہ خصی جانور کی وضاحت مانگی گئی تھی. یہ انفرٹائل جانور ہوتا ہے، یعنی ایک مائنیوٹ سے آپریشن کے ذریعے اس کو خصی کر دیا جاتا ہے جس سے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے. سنا ہے کہ عورت حج کے دوران اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتی. اگر زکام وغیرہ ہو جائے، یعنی رومال وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا بعض اوقات، یعنی رومال بھی نہیں ٹچ کر سکتے، ٹیشو بھی نہیں یوز کر سکتے، پھر کیا کریں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، کسی جگہ یہ فرمایا نہیں کہ کپڑا لگے ہی نہ. وہ تو اصل بات یہ کہ نقاب نہ کیا جائے، اور نقاب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، یعنی اوپر کا کپڑا جو ہے وہ انسلا ہو، دوپٹہ ہو، چادر ہو، اسی کو لپیٹا جائے باقاعدہ، وہ سٹائل کے ساتھ سلا ہوا بندھا ہوا وہ چیز نہ ہو، تاکہ ایک عام ڈریس نظر آئے. کیونکہ احرام کے اندر جو اس کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان سیدھا سادہ نظر آئے، یعنی زیادہ سے زیادہ سادگی، اصل اسپرٹ یہ ہے اس کی. لیکن ہم نے اس کو کسی اور ہی رخ پہ لگا دیا اور ایسی پابندیاں چھیڑ بیٹھے کہ جو ویسے ہی مشکل. قصر نماز جو جمع پڑھی جائے تو کیا ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں یا وقفہ دے کر؟ نہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا دین میں. اگر چاروں مسلک فقہی مسلک میں اور فرقہ پرستی میں اضافہ ہو رہا تو کیا اب دوبارہ اجتہاد کر کے کوئی ایک بنائی جا سکتی؟ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر ایسے کام جاری ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر علم کی فضا نہیں اور نیرو مائنڈڈ بھی لوگ زیادہ ہیں.
تو عموماً اس اینگل پہ سوچتے کم لوگ ہیں. جن ملکوں میں فضا بہتر ہے وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. مثلاً 30 جلدوں پر مشتمل الموسوعہ الفقہیہ کویت میں نے شائع کیا ہے، 30 جلدوں پر، اور اس میں یہی کوشش ہوئی ہے. میری بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ کتاب یہاں میں کسی طرح منگوا سکوں. ہے عربی میں، لیکن اگر عربی میں بھی لائبریری میں ہو تو میں استفادہ کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. کسی کا کمنٹ اچھا لگا اس لیے آپ بھی سنا دیتی ہوں. میرے خیال میں جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں تو کوئی باقی اختلافات اور مسلکوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ بات انہوں نے درست فرمائی ہے کہ جب انسان اصل مقصد سامنے رکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کسی شخص کا. اس نے کہا کہ کسی جنگ میں وہ ایک سمندری آبدوز میں تھا. یہ فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کی بات لکھا ہوا تھا. کہتے کہ زیر سمندر کئی 100 فٹ کی گہرائی میں ان کی آبدوز تھی، اور وہاں جاپانی آبدوز جو تھی وہ بارودی سرنگیں بچھائے ہوئے تھی اور بہت کچھ تباہی کر رہی تھی. کہتے کہ 15 گھنٹے ہمیں 15 لاکھ سال کے برابر محسوس ہوئے، کیونکہ ہر آن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز آ کے لگے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے. ان 15 گھنٹوں میں مجھے زندگی کے چھوٹے بڑے سارے واقعات یاد آئے. ایسا ہوتا نا کہ جب آپ بالکل ایسی سچویشن میں ہو تو آپ کو پچھلی بہت سی چیزیں دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا اور یاد آنے لگتی. کہتے لیکن ان 15 گھنٹوں میں مجھے گزشتہ زندگی کا کوئی واقعہ بہت امپورٹنٹ نہیں نظر آیا. کوئی غم مجھے اس وقت وہ غم نہ لگا جن کو میں اپنی گزشتہ زندگی میں غم سمجھتا تھا. اور جب میں اس سے بخیریت و سلامت باہر آیا اس آبدوز سے، تو میں نے آ کر سوچا کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں غم نہیں کروں گا، فکر نہیں کروں گا. اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم غم سمجھتے ہیں تو غم ہے ہی نہیں. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے بڑا غم دیکھ لیا تھا، موت کو اتنا قریب دیکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان موت کو قریب سے دیکھ لے گا اس کو سارے غم دنیا کے فضول حماقت نظر آئے گی. ان چیزوں پہ میں وقت ضائع کرتا رہا اور ان چیزوں کی پریشانی میں مبتلا رہا. یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں تھی. پریشانی تو اب شروع ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، سیدھے رستے کی تڑپ ہو، اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بادر ہوتی. وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ سب مخلوق اللہ سے جڑ جائے، اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں دوسروں کی اور اختلافات اور اوپینین وہ سب گوارا کر لیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی کسی بات پہ رائے پہ قائم ہے تو اس کی مرضی، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس سے کیوں جھگڑوں اور بد اخلاقی کروں؟ ہر ایک نے خدا کو جان دینی اور ہر ایک کا حساب اللہ نے لینا ہے، میں نے تو نہیں لینا. تو اس طرح اپنا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے. نہ غم رہتے ہیں، نہ فکر، نہ دکھ پریشانی ہے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا، کسی سائنٹسٹ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سا غم ہے؟ تو اس نے کہا غم کی بات کرتے ہو، مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی پازیٹو کام میں، جیسے ایک سائنٹسٹ ہے وہ اپنی لیبارٹری میں کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا بن رہا ہے، کیا ٹوٹ رہا ہے، کیا نئی چیز سامنے آنے والی ہے، اس کے لیے ایکسائٹمنٹ کچھ اور ہے. اسے اس بات سے کیا کہ فلاں جھگڑا کیا اور میری بےزتی کی اور اس نے مجھے برا سمجھا اور اس نے اچھا سمجھا. یہ ایک نظم ہے بڑی اچھی، یہ حضرت سید نفیس الحسینی کی ہے. انہوں نے حج کرنے کے بعد یہ شعر بولے ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میں سنا دیتی ہوں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھا گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی،
تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں، اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك